والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی تراویح میں سورۃ النور کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ النور ان صورتوں میں سے ہے جن میں خواتین کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، پردے حجاب کے متعلق اور خواتین کے جو مسائل ہیں۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو ہر خاتون کو پڑھنی چاہیے: سورۃ البقرہ، سورہ نساء، سورہ نور، سورۃ الاحزاب اور سورہ طلاق۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں زنا کی سزا کا ذکر کیا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس کا حکم حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کا حکم دیا، بلکہ رجم کیا۔ سیدنا معاذ بن مالک اسلمی، ان کو رجم کیا گیا، اور ایک غامدیہ خاتون تھی، اس کو رجم کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مردوں کو کہا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں سے الگ سے خطاب کیا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عزت عصمت کی حفاظت کریں، اور اپنے دوپٹے سے اپنی زیب و زینت چھپائیں۔ اور کچھ محرم رشتے اللہ نے پھر یہاں پر ذکر کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر استئذان کا بھی حکم دیا گیا۔ استئذان، اجازت طلب کرنا، کسی کے ہاں جانے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو کر دروازہ بجانا، اجازت طلب کرنا۔ حتیٰ کہ اولاد کو اور چھوٹے بچوں کو اور غلاموں کو کہا گیا کہ 3 ٹائم پردے کے ہیں: فجر سے پہلے کا ٹائم، عشاء کے بعد کا ٹائم، اور دوپہر کا ٹائم، ظہر کا۔ اس میں بغیر اجازت کے بچے بھی ماں باپ کے کمروں میں نہیں جا سکتے۔ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اولاد بھی ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت لیے نہیں جا سکتی۔ یہ پردے کے ٹائم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک بیان کیا ہے، اور ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ المطہرہ سلام اللہ علیہ، ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا۔ اس حوالے سے اس صورت کا نام نور بھی ہے، اور اللہ نے اپنے نور کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس لیے اس صورت کا نام نور۔ آج اتفاق ہے کہ 17ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے۔ رمضان کی 17 تاریخ شروع ہو گئی، اور 17 رمضان ہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا یوم وفات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ تھی۔ منافقین نے ان پر الزام لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں بعض محدثین کے مطابق 10 آیتیں، بعض نے 12، بعض نے 18 آیتیں کہیں۔ لیکن سیاق و سباق دیکھا جائے تو دوسرا رکوع مکمل اس کا، اور تیسرا رکوع، سورہ نور کا دوسرا اور تیسرا رکوع مکمل سیاق و سباق کے حوالے سے اسی موضوع سے متعلق ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے امی عائشہ کی طہارت کے لیے پورے 2 رکوع قرآن مجید کے نازل فرمائے۔ اسے واقعہ افک کہتے ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جنہوں نے یہ واقعہ افک گھڑا، فرمایا تمہیں میں سے تھے منافق۔ افک کہتے ہیں کسی چیز کو الٹ دینا،
چونکہ ام المومنین پاک دامن تھی، طاہرہ تھی، منافقین نے اپنی چال بازی سے اس معاملے کو الٹنے کی کوشش کی اور نعوذ باللہ یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ نبی کی زوجہ محترمہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدکارہ ہے۔ مقصد کیا تھا کہ اس سے اللہ کے نبی کے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ جب اللہ کے نبی کی بیویاں ہی ان کی عصمت محفوظ نہیں ہے، وہ پاک دامن نہیں ہے، تو نبی کا کیا اعتبار؟ تو یوں منافقوں نے یہ سازش گھڑ کے اس خانہ نبوت کو نبوت سمیت گرانے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے ان کا منہ کالا کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ام المومنین کی طہارت اور پاکیزگی بیان کر دی۔ واقعہ اس طرح تھا کہ 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریبی مکہ مدینہ کے قریبی بنو مستلق قبیلے کی طرف گئے غزوہ کرنے، اسے غزوہ بنو مستلق کہتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی غزوے کے لیے جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے جس کے نام کا قرعہ نکلتا تھا اس کو لے جاتے تھے۔ اکثر غزوات میں جو قرعہ نکلا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ کا نکلا تھا۔ تو اس غزوے میں وہ 7 تھے اور ان کی عمر اس وقت 14 15 16 سال ہوگی، زیادہ سے زیادہ 14 سال۔ انہوں نے جاتے ہوئے اپنی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے ان کا ہار لے لیا کہ مجھے دے دیں پہننے کے لیے، خوبصورت ہار تھا، وہ پہن لیا۔ جب اس غزوے سے واپس آئے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو ام المومنین قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئی، لشکر سے نکل کر، اس ہودج سے اونٹ کے نکل کر دور چلی گئی، اور اسی اسنا میں وہ جو ہار پہنا تھا جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تو ایسے ہاتھ لگایا تو وہ ہار موجود نہیں تھا۔ تو پریشانی لاحق ہوئی کہ ہار تو میں عاریتاً لے کر آئی تھی، ادھار لے کر آئی تھی، بہن کا ہار تھا۔ تو اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ چلی گئی، اور اس کی تلاش میں جو گئیں تو ادھر قافلے کے رحیل کا وقت آ گیا، وقت رحیل آ گیا، کوچ کرنے کا، اور جن کی ذمہ داری تھی اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھنا، انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا، کیونکہ 14 15 سال کی عمر تھی اور اتنا وزن نہیں تھا، وہ سمجھے کہ سیدہ عائشہ اسی کے اندر ہے، انہوں نے ہودج، اور یوں قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ کو سب علم تھا، پتہ، اس واقعے کے اندر بڑی تردید ہے ان کی، بڑا رد ہے زبردست۔ اب قافلہ جا رہا ہے، اونٹ کے اوپر ہودج ہے لیکن خالی ہے، قافلہ روانہ ہو گیا۔ ادھر سب سے آخر میں ایک صحابی کی ذمہ داری تھی سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں گے تاکہ کوئی چیز اگر پیچھے رہ جائے، کسی کی چیز گر جائے تو اٹھاتے ہوئے آئیں۔ تو وہ پیچھے رہ گئے۔ ادھر سیدہ عائشہ جب اپنا ہاتھ ڈھونڈ کر واپس آئیں تو دیکھا قافلہ روانہ ہو گیا، تو افسوس کی وجہ سے اسی جگہ پر بیٹھ گئیں کہ اب یہ مجھے نہیں پائیں گے تو لازمی واپس پیچھے آئیں گے مجھے لینے کے لیے، تو اسی جگہ پر لیٹ گئی اپنی چادر لے کر، اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ ادھر سے سیدنا صفوان آئے، انہوں نے دیکھا سیدہ عائشہ کو، پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، کیونکہ ازواج مطہرات اس وقت انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا جب پردے کا حکم نازل ہو گیا، اس سے پہلے مومن جاتے تھے اللہ کے نبی سے ملنے، ازواج مطہرات سامنے آتی تھی۔ تو سیدنا صفوان نے پہلی نظر میں پہچان لیا اور اپنا اونٹ بٹھایا اور سیدہ عائشہ کو اس اونٹ پہ یعنی سوار کرایا، اور لگام اس اونٹ کی پکڑ کے وہ چلنے لگے، لے کر آئے پیچھے پیچھے۔ قافلہ آگے جگہ ایک رک گیا، پڑاؤ کیا قافلے میں، دوپہر کا وقت تھا، روشنی تھی، یعنی دن چڑھا ہوا تھا، دوپہر وقت تھا، اور یہ جب اونٹ لے کر آئے سیدنا صفوان، اور اس نے اونٹ کو بٹھایا اور سیدہ عائشہ اس اونٹ میں سے نکلی باہر، تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے اپنے ابلیسی چال چلتے ہوئے سیدھا اور صاف الزام لگا دیا کہ یہ دونوں پاک دامن واپس نہیں آئے۔ خیر اب وہ بات پھیل نکلی، منافق تو بہت تھے مدینہ کے اندر، اور اس قافلے کے اندر بھی بہت سارے منافق تھے، باتیں نکلی، لیکن سیدہ عائشہ جب مدینے آ گئیں، اپنے گھر میں آ گئیں، تو 1 ہفتے تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں یہ چیز محسوس کی تھی، سرد مہری دیکھی کہ اللہ کے نبی کا رویہ ویسا نہیں ہے میرے ساتھ جیسے پہلا ہوتا تھا، لیکن وہ پہچان نہ سکی کہ بات کیا ہوئی۔ ایک رات کو جب وہ باہر نکلی کسی کام کے سلسلے میں، اور ان کے ساتھ سیدہ ام مستہ تھی، تو اس نے راستے میں بتایا کہ عائشہ
ام المؤمنین کو کچھ پتہ بھی ہے کہ مدینہ میں اس وقت کیا کوہرام مچا ہوا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ کیا باتیں ہیں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس نے جب سیدہ عائشہ کو بیان کیا تو سیدہ عائشہ جس کام کے لیے نکلی تھیں وہ کام ہی بھول گئی اور فوراً گھر آئی اور روتی رہیں۔ پھر اس قدر ان پہ غم طاری ہو گیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی سے پھر اجازت لے کر وہ اپنے گھر آ گئے۔ یہ 30 دن کا واقعہ پورا مدینہ کے اندر 30 دن اللہ کے نبی اتنے پریشان ہوئے کہ ایک دن آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے شکایت کی کہ کون ہے جو اس کا راستہ روکے، اس کو روکے، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو۔ پہلے تو صرف مجھے تنگ کرتا تھا، اب میری ازواج مطہرات کے متعلق یہ اتنی نازیبہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو سیدنا اسید ابن حضیر نے کہا اللہ کے نبی آپ حکم دے ابھی اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہ نہیں وہ تو مسلمان ہے، مسلمان کا سر کیسے قلم ہوگا؟ یوں صحابہ میں اختلاف ہو گیا 1 مہینے تک، اور سیدہ عائشہ کا رو رو کے برا حال۔ 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے سیدہ عائشہ کی، اور سیدہ عائشہ اس وقت اپنے بستر سے لگی ہوئی تھی، ابوبکر صدیق گھر میں تھے، ان کی والدہ گھر میں تھی۔ آپ نے کہا کہ عائشہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو تم پاک دامن ہو تو پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پاک دامنی نازل فرما دے، اور اگر بصورت دیگر انسان ہونے کے ناطے تم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں اب کیا بولتی، سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھے کہا بھی میرے والد نے کہ عائشہ جواب دو، تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کہا کہ اس وقت میری وہ حالت ہے جو سیدنا یعقوب کی ہو گئی تھی، بیٹے کی جدائیگی میں رو رو کر جو ان کی حالت ہو گئی تھی، اس وقت یعقوب کی جو حالت تھی میری وہ حالت ہے، اور میں وہی کہوں گی جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہے تھے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اب میں صبر کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم بول رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہاری زبانوں پر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس لیے کہ اگر میں اس وقت بولوں گی میں بے گناہ ہوں تو تم میں سے کوئی بھی میرا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو سب میرا یقین کر لیں گے کہ ہاں عائشہ سے غلطی ہوئی، لہٰذا میں تو اپنے رب سے شکایت کر رہی ہوں، میرا رب ہی میرے بارے میں فیصلہ نازل کرے۔ یہ کہہ کر سیدہ عائشہ رونے لگ گئی، اور ادھر اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، وحی نازل ہوئی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ سخت سردی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، موتیوں کی طرح پسینے آپ کے بہتے تھے، اور جیسے ہی وحی کا نزول ختم ہوا تو پہلا لفظ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا تھا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی، اللہ نے تمہاری برات میں، اور پوری 10 آیتیں 12 آیتیں یا 18 آیتیں اللہ نے تمہاری برات میں نازل کی۔ تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ عائشہ اٹھو جلدی سے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو، لیکن سیدہ عائشہ نے بے نیازی سے جواب دیا ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتی تھی کہ میں بہت کمزور عورت ہوں، ناتواں ہوں، میرا زیادہ سے زیادہ جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو کوئی خواب آ جائے گا یا اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ کر دے گا جس سے میری پاک دامنی ظاہر ہو جائے گی۔ میں نے یہ کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ میرا پروردگار میری طہارت میں 10 آیتیں یا 12 آیتیں نازل کرے گا، قرآن نازل کرے گا، منافقین کا منہ کالا کرے گا، اور وہ آیتیں قیامت تک اہل ایمان پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ رئیس المنافقین کو تو سزا نہیں دی، لیکن جو دیگر صحابہ اس جرم میں شریک ہو گئے تھے، جیسے مصطح بن اساسہ تھے، حسان بن ثابت، اللہ اکبر، شاعر رسول جو اللہ کے نبی کی مدح ثنا بیان کرتے تھے، حسان بن ثابت، وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو، اور ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش، ام المومنین کی بہن، وہ بھی حمنہ بنت جہش، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے سب کو بلا کر جو تہمت کی سزا ہے کوڑے 60 کوڑے، سب کی پیٹھ پر 60 کوڑے مروائے۔ تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے طہارت نازل فرما دی۔ یہ واقعہ افک یہ ہے۔ تو اس وقت بھی منافقین بعد میں بھی شور کرتے، آج بھی منافق نہیں مانتے اس چیز کو، نہ وہ یہ قرآن مانتے ہیں نہ سیدہ عائشہ کو اپنی ماں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ خود ذکر کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ
उम्महातुहुम। नबी को अहले ईमान अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझते हैं और नबी की बीवियां अहले ईमान की माएँ हैं। जितनी आपके अज़वाज मुतहरात थी 11 या 13 की जो तादाद है वो सही है, वो मुसलमानों की माएँ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज हमारी माएँ हैं, इसलिए बाद में उनसे निकाह करना भी अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया, इसलिए कि वो दुनिया में भी अल्लाह के नबी की बीवियाँ थी और जन्नत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ होंगी। इसलिए उम्मत को मना कर दिया, वला अंतन की हु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, कि नबी की वफ़ात के बाद नबी की किसी बीवी से तुमने शादी नहीं करनी, इसलिए कि तुम्हारी माँ है। सैयदा आयशा वो वाहिद खातून है इन 13 अज़वाज मुतहरात में से कि जिनसे अल्लाह के नबी ने शादी की तो वो कवारी थी, बाकी अक्सर तलाक़ याफ्ता थी या बेवा थी। सिर्फ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कवारी थी। और तमाम अज़वाज मुतहरात में ये एज़ाज़ भी सैयदा आयशा को हासिल है। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने ख़ुद बयान किया कि फ़रिश्ता आता था रेशमी गुलाफ के अंदर, मुझे तस्वीर दिखाता था कि ये देख लें, हिया ज़ौजतुका फ़िद दुनिया वल आखिरा। अभी अल्लाह के नबी का निकाह नहीं हुआ सैयदा आयशा से, लेकिन फ़रिश्ता आपको कहता था कि ये देख लें, ये आपकी ज़ौजा मोहतरमा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह के नबी कहते मैं गिलाफ हटा के वो देखता था तो आयशा वो तुम्हारी तस्वीर होती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से आपको मुतले कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 13 अज़वाज मुतहरात के घर जाते थे, रातें गुजारते थे, दिन में जाते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी एक ही बिस्तर पर किसी के साथ हों और जिब्राइल आ जाए, अल्लाह की वही नाजिल हो जाए, सिवाय उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के। अल्लाह के नबी के साथ वो होती और उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को भेजता। और अज़वाज मुतहरात में से वाहिद ज़ौजा मोहतरमा जिन्होंने जिब्राइल को देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे। आपने कहा आयशा तुम देख रही हो? फरमाया कि अल्लाह के नबी मुझे तो जिब्राइल उस वक़्त नज़र आते हैं जब वो दहिया कल्बी की शक्ल में आते हैं, और जब वो आपसे वैसे हम कलाम हो रहे होते तो मुझे नहीं पता चलता कि वो इस वक़्त कहाँ है। फरमाया ये देखो आयशा, ये जिब्राइल हैं जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहे लेकिन मुझे नज़र आ रहे हैं और ये तुम्हें सलाम कह रहे हैं। सैयदुल मलाइका जिब्राइल सैयदा आयशा को सलाम कह रहे। इतनी बड़ी फजीलत उम्मुल मोमिनीन की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से था। लोगों ने पूछा मन अहब्बुन नास इलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा प्यार आपको किससे है? आयशा। इतनी मोहब्बत थी कि लफ्ज़ आयशा के साथ कोई लफ्ज़ भी शरीक करना अल्लाह के नबी ने गवारा न किया कि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ, ये भी नहीं कहा, सिर्फ लफ्ज़ आयशा अदा किया। और लोगों ने कहा वमिन अर्रिजाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मर्दों में किससे ज़्यादा मोहब्बत है? क़ाल अबूहा, फरमाया आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक़ से। सैयदा आयशा ने जब आँख खोली थी मक्का में तो वालिद अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमान थे, वालदा उम्मे रुमान मुसलमान थे, भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मुसलमान थे, बहन अस्मा बिनत अबी बकर मुसलमान थी, और सिर्फ दादा थे अबू कुहाफा जो मुसलमान नहीं थे, वो भी फतेह मक्का के दिन मुसलमान हो गए। पूरा घराना मुसलमानों का घराना। इस्लाम की आगोश में सैयदा आयशा ने आँख खोली। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी बेटी का निकाह किया, खुद खुतबा निकाह पढ़ा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने 8 साल गुजारे। 8 साल की रफ़ाकत रही, और 18 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तो 18 साल के बाद फिर 98 हिजरी तक उम्मुल मोमिनीन बाक़ायदे हयात रहीं और 2210 हदीसों की हाफिज़ा। 2210 हदीसें। सहाबा कहते हैं, अबू मूसा अशरी का फरमान मौजूद है जामे तिरमिज़ी में कि मा अश्कला अलैना अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम सहाबा को जब भी कोई मुश्किल दरपेश आती, कोई मसला समझ ना आता, किसी मसले के बारे में हमारे पास दलील ना होती, तो हम फ़ौरन दरवाज़ा बजाते उम्मुल मोमिनीन का कि ये मसला है। वो तहारत का मसला होता, नमाज का मसला होता, फ़राइज़ का मसला होता, वाजिबात का मसला होता, नमाज रोज़े हज ज़कात किसी भी नौयत का मसला होता, हम दरवाज़ा बजाते इल्ला वजदना मिन्हु इल्मा, तो सैयदा आयशा के पास से हमें उसका इल्म मिल जाता। सैयदा आयशा वो मसला हल कर देती। इल्मुल फ़राइज़ के माहिर, मिरास के माहिर, शायरा भी थी, अदीब भी थी, फसाहत व बलागत। सैयदना मुआविया कहते हैं कि जब आप वाज़ फरमाती थी, सहाबा को वाज़ व नसीहत फरमाती थी,
تو یوں لگتا تھا کہ وہ وعظ و نصیحت ہمارے دلوں کے اندر اتر رہا ہے، اثر کر رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف کھانے والی، صدقہ خیرات کرنے والی۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں، جو ان کے بھانجے بھی ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ صبح کو نکلتا تھا اپنے کام کے سلسلے میں، اور سب سے پہلے اپنی خالہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں آتا تھا، آپ کی خدمت میں سلام بجا لاتا، آپ کی دعائیں لیتا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتا۔ یہ میری روٹین تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آیا تو آپ اس وقت کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی اور قدرے اونچی آواز سے قرات کر رہی تھی، اور اس وقت آپ سورہ طور کی ایک آیت پڑھی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ جنت میں جانے کے بعد جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں جھلسانے والی آگ اور تپش سے بچا لیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اللہ کا یہ احسان نہ ہوتا تو ہم بھی جہنم میں جل رہے ہوتے، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ یہ آیت پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، آیت پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر کھڑا رہا، کہ جیسے ان کی روٹین تھی کہ رکوع کرتی اور سجدے کرتی، سلام پھیرتی، تو ابھی رکوع میں جائیں گی، رکعت ختم کریں گی، میں سلام عرض کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا کھڑا تھک گیا، لیکن سیدہ عائشہ اسی حالت میں وہ آیت پڑھتی رہی، روتی رہی۔ میں نے سوچا کہ چلے میں اپنے کام کے سلسلے میں نکلتا ہوں، پھر دن میں کسی وقت آ کر میں سلام عرض کر لوں گا، کیونکہ عادت بنی ہوئی تھی۔ خالہ سے محبت ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے کیا مقام ہوتی ہے، خالہ کا بڑا مقام ہوتا۔ تو عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں گیا مدینہ میں، بازار کے اندر اپنے کام نپٹائے، کام نپٹا کے مجھے یاد آیا کہ آج تو میں نے خالہ جان کو سلام نہیں کیا، تو میں خالہ جان کی خدمت میں واپس حاضر ہوا، دیکھا کہ جس کیفیت میں چھوڑ کر گیا تھا اسی کیفیت میں کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی 2-3 گھنٹے اندازاً انہوں نے بازار میں بتائے ہوں گے، اپنے کام کیے ہوں گے، اور 2-3 گھنٹے کے بعد دوبارہ آئے ہیں تو ام المومنین اسی انداز سے کھڑی ہیں، اللہ کے سامنے رو رہی ہیں، گر گرا رہی ہیں۔ اور صدقہ خیرات، امیر المومنین سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 1 لاکھ درہم بھیجے۔ بڑے خدمت گزار تھے صحابہ کے، صحابہ کو، اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو بہت ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ 1 لاکھ درہم ہیں اکیلی جان سیدہ عائشہ، یا پھر ساتھ میں وہ بریرہ لونڈی ہے، ان کی غلام ہے، بس اور کوئی نہیں۔ 1 لاکھ درہم پہنچے، اور اسی وقت ام المومنین نے تقسیم کرنا شروع کر دی، تقسیم کرنا شروع کر دی۔ چند ساتوں ہی میں 1 لاکھ درہم، وہ چاندی کے سکے، اس زمانے میں 2 ہی سکے ہوتے تھے، ایک سونے کا ایک چاندی کا۔ سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے۔ 1 لاکھ چاندی کے سکے اسی وقت اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے پورے کے پورے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ اور جب معاملہ ختم ہو گیا تو لونڈی کہنے لگی، خادمہ کہنے لگی کہ ام المومنین آج تو آپ کا روزہ ہے، نفلی روزہ، کاش کہ 1-2 درہم آپ روک لیتی تو کھانے پکانے کے لیے، افطاری کے لیے کچھ لے آتے۔ اللہ اکبر، یعنی گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں افطاری کا سامان۔ تو خادمہ سے کہنے لگی کہ میں تو بھول گئی، مجھے یاد نہیں رہا، تم ہی یاد دلا دیتی، تم ہی یاد دلا دیتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے راستے میں کس قدر وہ خرچ کرنے والی، کس قدر فیاض تھی۔ ایک اور مرتبہ روزے سے تھی، اور ایک ہی روٹی تھی گھر میں، جو کی جو روٹی ہوتی ہے، جو کڑک ہو چکی ہوتی ہے، سخت ہو چکی ہوتی، اور اسی سے افطاری کرنی تھی کہ عصر کے بعد دروازے پر فقیر آ گیا کوئی، اور اللہ کے نام پہ اس نے مانگ لیا، تو آپ نے لونڈی سے کہا کہ وہ ایک روٹی جو پڑی ہوئی ہے وہ اس فقیر کو دے دو۔ لونڈی نے کہا کہ ام المومنین افطاری کس سے کریں گی آپ؟ افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں، یہی ایک روٹی ہے جس سے افطاری کرنی ہے۔ جیسے آج ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے، نوازش ہے کہ افطاری کے موقع پر رنگ برنگے شربت ہوتے ہیں، رنگ برنگے فروٹ ہوتے ہیں، دسترخوان ہمارے بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ چیز بھی یاد کریں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری کے لیے بیٹھے، تاجر تھے، مالدار تھے، مالدار تھے، اتنا بڑا تجارتی قافلہ، جب مدینے میں ان کا قافلہ داخل ہوتا تھا تو اونٹ کے پاؤں رکھنے اٹھانے کی وجہ سے پورے مدینے میں دھمک پیدا ہو جاتی تھی،
جیسے کوئی چیز کوئی کوٹ رہا ہے، دھمک، اونٹ کا پاؤں چوڑا ہوتا ہے، تو اتنے اونٹ داخل ہوتے مدینے میں اور پاؤں اٹھانے رکھنے کی وجہ سے مدینے کے اندر ٹھک دھک کی آواز آتی۔ وہ عبد الرحمن ابن عوف افطاری کے لیے بیٹھے، طرح طرح کے کھانے اللہ نے دیا تھا، منع نہیں ہے، انسان اپنا انتظام کرے، جو کرنا چاہتا ہے جائز طریقے سے، جو اس کو پسند ہو کھانے کا انتظام کرے، منع نہیں۔ لیکن عین افطاری کے وقت عبد الرحمن ابن عوف کو یاد آگے کون؟ مصعب ابن عمیر، اسلام کے سب سے اولین داعی مبلغ، جن کو اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے کہ ہم کس قدر دنیا دار ہو چکے کہ ہمارے سامنے انواع اقسام کے کھانے ہیں۔ اور مصعب ابن عمیر کا جب شہادت ہوگی، جنگ احد میں شہید ہو گئے مصعب ابن عمیر، جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو ایک چادر بھی نہیں تھی جس سے ہم ان کو ڈھانک سکیں، کپڑا اتنا کم تھا کہ سر پہ چادر ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کی طرف چادر کرتے تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس چادر سے ان کا سر ڈھانکو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس اتنے کھانے، اور ان کو ایک مرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک چادر بھی نصیب نہ ہوئی، یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور کہا اٹھاؤ۔ اس لیے جب انسان پر موت کا غم طاری ہو، آخرت کی فکر لاحق ہو، تو پھر دنیا اس کو ذرا سے بھی اچھی نہیں لگتی، اٹھا دیا پورا دسترخوان۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتیں، وہ اتنا جی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کر کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن ناشکری یہ کہ نہیں جاتی، ناشکری نہیں جاتی ہماری۔ تو کہا یہ روٹی دے دے، خادمہ نے کہا افطاری، کہا افطاری کا انتظام اللہ کرنے والا ہے، دے دو اس کو، دے دی۔ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پھر دروازہ بجا، انصار میں سے کسی نے بھنا ہوا گوشت بھجوا دیا، بکرے کا گوشت۔ سید عائشہ نے خادمہ سے کہا لو کھاؤ، تم تو سوکھی روٹی کھانا چاہتی تھی نا، کھاؤ گوشت۔ حقیقت بھی یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں اخلاص نیت سے خرچ کریں گے، اللہ دے دے۔ اور سیدہ عائشہ کی جو اللہ کے نبی سے محبت تھی، جو اللہ کے نبی سیدہ عائشہ سے محبت کرتے تھے، پورا مدینہ جانتا تھا۔ اس لیے جب باری سیدہ عائشہ کی ہوتی ہے اور صحابہ کو پتہ ہوتا کہ اللہ کے نبی آج ام المومنین سیدہ عائشہ کے یہاں ہے، تو صحابہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسی دن تحفے بیچتے تھے اللہ کے نبی کے یہاں، اسی دن سیدہ عائشہ کے یہاں، کہ سیدہ عائشہ بھی خوش ہوں، اور جب سیدہ عائشہ خوش ہوں گی اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اور اللہ کے نبی جب خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہو۔ یہ صحابہ کی سوچ ہوتی تھی۔ تو اس دن تحفے آ رہے ہوتے تھے، پکے پکائے کھانے آ رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کو بے انتہا محبت تھی۔ مدینہ میں ایک فارسی رہتا تھا، فارسی بان، مسلمان تھا، بڑا اچھا شوربہ بناتا تھا، شوربہ سوپ بہت اچھا بناتا تھا۔ ایک دن اس نے بڑے پیار سے سوپ بنایا، اور بنانے کے بعد مسجد نبوی آیا، اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں نے ذرا سوپ تیار کیا ہے، آپ تشریف لے آئیں، آپ کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری اکیلے کی دعوت ہے؟ کہا اکیلے۔ کہا عائشہ کی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر مجھے ضرورت نہیں تمہاری دعوت، اگر عائشہ کی دعوت نہیں ہے تو مجھے بھی تمہاری دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ چلا گیا بیچارہ۔ کچھ دن کے بعد پھر آیا، پھر اس نے کہا اللہ کے نبی دعوت ہے آج، پھر سوپ تیار کیا میں نے، آ جائیں۔ فرمایا عائشہ بھی ساتھ جائے گی میرے؟ اللہ کے نبی نہیں، دو آدمیوں کا انتظام نہیں ہے، آپ اکیلے آئیں۔ فرمایا نہیں اکیلے نہیں آؤں۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی سیدہ عائشہ کے بغیر نہیں جائیں گے، تو تیسری مرتبہ اس نے پھر انتظام کیا، اور پھر آ کر کہا اللہ کے نبی آپ کی اور سیدہ عائشہ دونوں کی دعوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا چلیں ان کے گھر، سیدہ عائشہ آگے آگے، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے۔ تو اتنی محبت تھی جو اللہ کے نبی نے بتا دی، اور خود اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے تھے، یعنی عدل تو تھا ہی، یعنی دو شادی کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، ہمیں 4 تک کی اجازت ہے، اللہ کے نبی کو اس سے زیادہ کی اجازت تھی، اس لیے کہ اللہ نے خصوصی اجازت دی ہوئی تھی۔ تو 13 بیک وقت 9 یا 11 بقید حیات، ان میں عدل و انصاف کرنا، مساوات کرنا۔ اللہ کے نبی تو سب سے بڑے منصف تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اللہ جو میں اپنے تئیں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، عدل و انصاف، لیکن اس کا کیا کروں؟ دل کا، یہ دل اگر ایک طرف مائل ہے تو اللہ اس پر میرا مواخذہ مت کرنا۔ دلی محبت تو کسی سے ہو سکتی، اولاد میں بھی عدل و انصاف کا حکم ہے، لیکن ایک بچہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے،
ایک بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ حکم کیا ہے کہ انصاف سب میں کرنا ہے، لیکن یہ جو دل کی محبت ہوتی ہے، یہ دل تو کسی ایک طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی عائشہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس وقت بھی سیدہ عائشہ کے گھر میں ہیں۔ سیدہ فاطمہ سے کہا، اللہ کے نبی کی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے صرف اتنا کہو ہماری طرف سے کہ ازواج مطہرات عدل و انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ زیادہ محبت اور زیادہ لاڈ سیدہ عائشہ سے کرتے ہیں، تو اس بارے میں جا کر بات کرو۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے ساتھ ہی تھے، ایک ہی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ دروازہ بجا، پوچھا کون؟ فاطمہ۔ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، ہاتھ پکڑ کر چومتے تھے، ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ لیکن اس دن شاید اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی دکھانے کے لیے اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اسی انداز سے سیدہ عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ آ گئی۔ بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے آپ کی دیگر ازواج مطہرات نے، ماؤں نے بھیجا ہے، اور وہ آپ سے تقاضا کر رہی ہیں کہ آپ عائشہ سے متعلق ہمارے درمیان بھی عدل و انصاف کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے دکھا دیا کہ سیدہ عائشہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ نے کہا میری پیاری بیٹی، کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ جس سے محبت کریں مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ تو فرمایا کہ پھر عائشہ سے تجھے محبت کرنی پڑے گی، پھر عائشہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ بس یہ منظر دیکھ کر اور یہ باتیں سن کر سیدہ فاطمہ دوبارہ گئیں، ازواج مطہرات کو بتا دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں دوبارہ جائیں۔ کہ اللہ کی قسم میں اب اس مسئلے میں اللہ کے نبی سے بات نہیں کروں گی، اس مسئلے میں۔ تو اتنی محبت تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ قرآن مجید نے رشتہ بیان کیا۔ سیدہ عائشہ ہی کے زمانے میں ایک شخص نے کہا کہ وہ میری ماں نہیں ہے، مسجد نبوی کے اندر شور مچا دیا اس نے۔ لوگوں نے کہا شرم کرو، حیا کرو، اللہ کے نبی کی مسجد، ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو آرام ہیں، محو استراحت ہیں، اور اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ جو آپ کی حبیبہ ہیں، آپ کی محبوب بیوی ہیں، وہ اسی حجرہ عائشہ میں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ اس نے کہا نہیں مانتا۔ کسی نے جا کر سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہہ دیا کہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے بھی بڑا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا صحیح تو کہہ رہا ہے، صحیح تو کہہ رہا ہے، انا ام المومنین، میں مسلمانوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں مسلمانوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ تو آج بھی جو حلالی ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو مومن ہے، اس کے دل سے نکلتا ہے ام المومنین، وہ امی عائشہ کہتا ہے۔ اور امی عائشہ کی عزت حرمت کے لیے جان قربان کر دینا اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں۔ اور جو کافر ہے، بے ایمان ہے، جس کا دل پلیت ہے، جو منافق ہے، اس کی زبان سے کبھی بھی سیدہ عائشہ کے لیے نہ سیدہ لفظ نکلے گا، نہ ام المومنین نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ رحمت نازل ہوں تمام ازواج مطہرات پر، اللہ کے نبی کے صحابہ پر۔ 17 رمضان سن 58 ہجری کو یا 57 ہجری کو ام المومنین کا انتقال ہوا مدینہ طیبہ میں، اور امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور وصیت کے مطابق بقیع الغرقد میں آپ کی تدفین ہوئی۔ حالانکہ وہاں آپ کے حجرے میں جہاں اللہ کے نبی کی قبر مبارک ہے، ابو بکر صدیق کی ہے، عمر فاروق کی، یعنی ایسے اللہ کے نبی ہیں، تھوڑا سا نیچے قدموں میں ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق کے قدموں میں سیدنا فاروق اعظم ہے۔ اور ایک جگہ جہاں انہوں نے پردہ لگا کر قبریں ادھر کر دی تھی اور پردہ لگا کر ادھر اپنی چارپائی رکھی ہوئی تھی، وہ جگہ پوری کی پوری خالی تھی۔ لوگوں نے کہا بھی، پوچھا بھی کہ آپ کے حجرے میں ہی آپ کی تدفین کی جائے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتی کہ لوگ یہاں اللہ کے نبی کی تعریفیں کریں، وہاں میری بھی تعریفیں کریں۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں نہیں چاہتی کہ لوگ یہاں کر مجھ پر بھی سلام بھیجیں اور میری بھی تعریفیں کریں، مجھے ازواج مطہرات کے ساتھ جہاں اللہ کے نبی کی دیگر ازواج کی قبریں ہیں بقیع الغرقد ہی کے اندر جو ہے وہ دفن کرنا۔ اللہ کی کروڑہ رحمت نازل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔